الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قالوا فما لنا فيها قال بكل شعرة حسنة. قالوا فما الصوف فيها قال بكل شعرة في الصوف حسنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو پیار محبت کے ساتھ آپ پر درود پاک پڑھنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ یوں کہتا ہے اے اللہ مجھے جنت عطا فرما، اگر یہ 3 بار کہتا ہے اللہ مجھے جنت عطا فرما، تو جنت خود اللہ سے کہتی ہے کہ اللہ تیرا بندہ جنت مانگ رہا ہے تجھ سے، تو اس کو جنت عطا فرما. سرکار کی بات سنا رہا ہوں. اور بندہ جب یوں کہتا ہے اللہ جہنم سے میری حفاظت فرما، جہنم سے میری حفاظت فرما، اگر بندہ 3 بات کہتا ہے تو جہنم خود اللہ سے کہتی ہے اللہ تو نے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، جہنم میں نہ جانے کے لیے یہ بندہ جو ہے تجھ سے مانگ رہا ہے اللہ مجھ سے اس کی حفاظت فرما. جہنم خود کہہ رہی.
اور تیسری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ اللہ نے ایک فرشتہ ایسا پیدا فرمایا ہے جو فرشتہ دنیا کے لوگوں کی ہر زبان کو جانتا ہے، جو دنیا کے انسانوں کی ہر زبان کو جانتا ہے. جس زبان میں بندہ جہاں کہیں دنیا کے جس کونے میں سرکار پر درود پڑھتا ہے، جس زبان میں بھی وہ فرشتہ اس درود اس زبان میں سرکار کو پہنچا دیتا ہے. اس لیے جب بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو پیار و محبت کے ساتھ درود پڑھا جائے. بہت ہی مبارک ایام آ رہے ہیں. 3 مہینے تو خاموشی رہی مسجد کی، رمضان بھی گئی پتہ نہیں چلا، لیلۃ القدر کی راتیں بھی چلی گئی پتہ نہیں چلا، آخری عشرے میں مسجد میں روشنیاں، اعتکاف کی، عبادتوں کی، راتوں میں جاگنے کی، فجر کے بعد ذکر اللہ کی، یہ سب بن رہی. عید کا دین چلا گیا، عید کی نماز پتہ نہیں چلا. اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اب توفیق دی ہے ان ایام کی جو آگے آنے والے ہیں، جو آگے آنے والے ہیں. یہ ایام، اس کی فضیلتیں، اس کی ورچوز بہت زیادہ ہے. کم سے کم ان ایام میں اللہ کی عبادت ضرور کر لیں. رمضان کے روزے کے بعد اللہ پاک نے ہر بندے کے لیے صدقۃ الفطر رکھا ہے. جو زکوٰۃ کا نصاب کا مالک ہوتا ہے اس پر صدقۃ الفطر ہے. اور میں کہا کرتا ہوں، اف یو انڈرسٹینڈ، آدمی جب سفر کرتا ہے لمبا، اس کو 2 چیز کی ضرورت ہوتی ہے امپورٹنٹ. آدمی جب لمبا سفر کرتا ہے، when you want to go in a long journey, you need 2 things very important. Number 1, سواری. اگر پاکستان جانا ہے، ہندوستان جانا ہے، بنگلہ دیش جانا ہے تو اس کو سواری کی ضرورت ہے، چاہے پلین ہو، جو بھی کچھ ہو. لمبے سفر کے لیے سواری کی ضرورت ہے. اور نمبر 2، اس کے پاس اتنے پیسے ہو کھانے پینے استعمال کے لیے، اس کے لیے کافی ہو جائے. یہ 2 چیزیں ضروری ہے. These 2 things is very very important for each and every traveler. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں جب تو قبر سے اٹھے گا تجھے بھی 2 چیز کی ضرورت ہوگی. کیا؟ جب تو قبر سے اٹھے گا تجھے 2 چیز کی ضرورت ہے. سالوں سال قبر میں سویا ہوا ہے، بھوکا ہے، سالوں سال قبر سے سویا ہے، اٹھ کے تجھے سواری کی ضرورت ہے. فرمایا رمضان کے روزے کے بعد تیرے لیے میں نے صدقۃ الفطر واجب کیا ہے. یہ صدقۃ الفطر جب تو قبر سے اٹھے گا جنت تک تیرے لیے کھانا اور توشہ بن جائے گا. اور پھر آخری ذی الحجہ میں تو قربانی کرے گا. جب تو قبر سے اٹھے گا یہی سواری تجھے قبر سے لے کر جنت تک لے جائے گی. سواری بھی مل گئی، کھانا بھی مل گیا. اللہ پاک نے بہت ہی مبارک ایام ہمیں عطا فرمائے، اور وہ ہے فرام نیکسٹ ویک، اگلے ہفتے سے غالباً most probably 22nd July Wednesday is going to be first Dhul Hijjah. حج کا جو 10 دن ہے ذی الحجہ کا، ویسے تو حج کے دن شروع ہو جاتے ہیں شوال کی 1 تاریخ سے. پہلے زمانے میں لوگ دور دور سے سفر کرتے تھے تو حج کا احرام پہن سکتا ہے آدمی اگر لمبا سفر کرے بائی بوٹ، کشتی سے. اس زمانے میں ہندوستان سے جاتے تھے 2 مہینہ 2.5 مہینہ لگ جاتا تھا. تو جب یہ شوال کا دن شروع ہو جاتا ہے
اب یہ احرام باندھ سکتا، اسی وقت سے اس کا ثواب حج کا شروع ہو جاتا تھا۔ جب بھی حدیث میں آتا ہے بندہ احرام باندھ کر تکبیر پڑھتا ہے، لبیک اللہ، تلبیہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو اس کی دانی طرف مشرق تک، مغرب تک، شمال تک، جنوب تک، رائٹ سائڈ، لیفٹ سائڈ، فرنٹ اینڈ بیک، ایچ اینڈ ایوری تھنگ آلسو ریسائٹ تلبیہ وتھ ہم۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ایچ اینڈ ایوری تھنگ ریسائٹ تلبیہ وتھ ہم، لبیک اللہم لبیک۔ اب اس کا ثواب شروع ہو جاتا ہے، اور وہ ساری چیزیں قیامت کے دن اس کے لیے حج کی گواہی دے گی۔ اور پھر احرام کی حالت میں جانا، ایک تو بندہ گھر پر وضو کرے، وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے، اس کا ثواب میرے اور آپ کے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا ہے جیسا کہ احرام باندھ کر حج کے لیے چلتا ہے۔ The person who make wuzu at home and he make intention to come to masjid to perform salah, his reward is like the person who is wearing the ihram and going to perform hajj. And the second person who wears the ihram from miqat or before that or from his house until his hajj over, each and every minute will be counted for his sawab of hajj. Ahadith badi padi hai. So inshallah, most probably next week, 22nd July, it's going to be 1st Dhul Hijjah. اگر Tuesday evening چاند نظر آ جائیں تو ہمیں دعا پڑھنی ہے۔ چاند نظر آنے کی دعا بہت ضروری ہے، very important. A person recite the dua first moon, Allahumma ahillahu alayna bil yumni wal imani. Subhanallah. اللہ کے حبیب نے کیا اچھی دعا سکھائی ہے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان. Allah make this moon for me a khair and good for the whole 30 days and protect my iman. اہلہ علینا بالیمن والایمان. یہ چاند میرے لیے خیر بن جائے، یہ آنے والا مہینہ میرے لیے مصیبت نہ بنے. The coming months don't become a trial for me. Do not become a musibat and difficult for me. Yum, Allah make it easy month, all the days of the month. And my iman. And was salamati wal islami. Salamati Allah. مجھے peaceful life دے دینا. اللہ کے حبیب نے کیا سکھایا. Just have to say once when you see the moon. اس لیے ہمارے اکابرین waiting کب چاند نظر آتا ہم دعا پڑھیں تاکہ پورا مہینہ ہمارا سلامتی سے گزرے. They used to wait. They used to find out, is there moon today or not? Allahumma ahillahu alayna bil yumni wal imani was salamati wal islami wat tawfiq lima tuhibbu wa tarda. آدمی ضروری نہیں کہ عربی میں ہی کہے اے اللہ یہ چاند میرے لیے خیر اور ایمان، سلامتی اور اسلام کے لیے سلامت بنا دے، خیر بنا دے. اللہ توفیق دینے والا تو ہی ہے. ربی و ربک اللہ، ایمون تیرا بھی اللہ، میرا بھی اللہ. جس اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے the same Allah created me. اتنی اچھی دعا ہے، اس دعا کو پڑھ لیں تو کتنی خیر ملتی ہے. اب یہ رات شروع ہو جاتی ہے. And most probably the Eid al-Adha is going to be on Friday, 31st July. According to the calendar we're talking, the moon will inshallah will decide. But most probably, جو ان کا کیلنڈر بنا ہے وغیرہ, most 31st on Friday, the Eid al-Adha. Very beautiful night. Subhanallah. ایک تو جمعہ کی رات ہے. میرے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عیدین کی رات میں جاگتا ہے چاہے تہجد پڑھنے کے لیے اٹھ جائے, تھوڑی سی عبادت 2-4 رکعت پڑھ لے, فرمایا قیامت کے دن جب سب ڈرتے ہوں گے اللہ اس کے دل کو استقامت اور طاقت دے گا, اس کو ذرہ برابر ڈر نہیں لگے گا.
قیامت کا دین ہوگا نا، بڑا خطرناک دین ہے. There will be no fear for him. Those who gets up only the nights of the Eid, perform some namaz, some rakats. وہ جمعہ کی رات ہے. اس کے لیے اللہ نے پورے سال میں the whole year you see لیلۃ القدر بھی ہے, رمضان بھی ہے. There are so many ibadats, fastings. You can see the charities, zakat. Allah did not taken for any ibadat. There are so many qasam, oath, which Allah have taken for the first 10 days of Zil Hijjah. How many qasam he mentioned? Wal fajri. Wal fajri. Qasam of the fajr. Mufassirin explain, meaning the fajr of the Eid day. Fajr of the Eid day, Allah taking qasam. کہ عید کے صبح کی قسم, فجر کے نماز کے وقت کی قسم, صبح صادق کے بعد اس کی قسم کھا رہے ہیں. والفجر ولیال عشر. مفسرین explain, most of the mufassirin says ولیال عشر, 10 days. Which 10 days? From 1st Zil Hijjah until 10th Zil Hijjah. اس کی قسم اللہ کھا رہے ہیں. والفجر ولیال عشر, 2 qasam. Third one, وَالشَّفْعِ, qasam of the night, of Eid night, between 9 and 10. Allah is taking the qasam. اس کی قسم کھا رہے اللہ پاک, عید کے رات کی قسم. وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ, وَالْوَتْرِ, 9 ذی الحجہ کی قسم کھا رہے ہیں. 9 ذی الحجہ, Allah taking the 4th qasam of 9 Zil Hijjah. وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرَ, and the night of Arafat. That's between 8 and 9. Between 8 and 9. This called, the 9 is the day of Arafat. The 10 is the day of Qurbani, Eid. The 9 is the day of Arafat. So, Allah نے کتنی قسم کھائی؟ عید کے فجر کی قسم, 10 دین کی قسم, 9 ذی الحجہ کی قسم, رات کی قسم, 10 ذی الحجہ کی قسم. کتنی قسم کھائی ہے. Whenever Allah takes the oath and qasam, definitely it's something not small. It's so much reward for that. بہت بڑی عبادت ہے یہ. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان دینوں کی عبادت, صحیح روایت, اللہ تبارک و تعالیٰ کو رمضان کے علاوہ اور دینوں کی عبادت سے زیادہ مقبول ہے, زیادہ پسند ہے. either nafal, either zikrullah, either charity, whatever you give from 1st Zil Hijjah until 10th Zil Hijjah is very, very beloved to Allah, dear to Allah, than other days ibadat, other days charities, other days zikrullah, beside Ramadan. کتنے محبوب, صرف ہاتھ میں تسبیح ہو, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, 10 دین میں. اور ترمذی شریف ان کتاب الصوم, in the فضل, باب فضل ایام التشریق, Prophet sallallahu alaihi wasallam says, in 10 days کی, ہر رات کی عبادت, night of the first 10 days of Zil Hijjah equal of Laylatul Qadr. Each night equal of Laylatul Qadr. ہر رات Laylatul Qadr کے برابر. پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک آدمی اٹھ جائے, تہجد پڑھ لے, لیلۃ القدر کا ثواب ہے. اٹھا کر دیکھ لیجئے امام ترمذی کی ترمذی شریف, میں نے چیپٹر بھی بیان کیا. اور اس کا دن اگر ہمت ہے, if you have strength, طاقت ہے, تو روزہ رکھے, fast every day for 9 days, for 9 days. 10 کو تو قربانی ہے, اس کا تو روزہ نہیں ہے. 9 days اس کا روزہ رکھے. each روزہ equal of 1 year fasting ثواب, 1 year fasting, ایک روزے کا.
اور اگر ہمت نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ یو مسٹ کیپ فاسٹ آن دا 9 ذی الحجہ، ڈے آف، بولو یار، عرفہ کا دن، عرفات نہیں، عرفات تو وہاں ہے، عرفات کا دن نہیں، عرفہ، عرفہ، ہاں جس دن میں اللہ کہتے ہیں تم حاجیوں کو، اللہ کہہ رہے ہیں تم بارش کے قطروں کے برابر، درختوں کے پتوں کے برابر، گردش ایام جب سے دنیا بنی ہے اس سے بھی زیادہ تم گناہ لے کر میرے سامنے آؤ، آج میں تمہارا سارا گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ عرفات کے دن، یہ دین، یہی تو دین ہے۔ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was sitting on his camel after Asr, approximately 4.5 hours. He used to raise his hand in front of Allah and he was making dua. 5 گھنٹے تک صرف ایک گلاس دودھ پی کر انہوں نے 5 گھنٹے تک امت کے لیے دعا فرمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن جو روزہ رکھے اللہ will forgive his 2 years sins, 1 year past, 1 year future, meaning آنے والا سال۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آنے والے سال کے گناہ معاف ہو گئے کرتے رہو، یہ مطلب نہیں ہے۔ بڑے فضائل ہیں ان 10 دنوں کے، اس کی قدر کرے۔ جس پر قربانی واجب ہے، قربانی کس پر واجب ہے؟ یاد رکھو، بہت سارے لوگ کہتے ہیں بس میں نے قربانی کر دی، there is no قربانی on my wife, I did قربانی, there is no my young upon my young children, there is no قربانی for them۔ مسئلہ سن لو، very very important۔ if صدقۃ الفطر is واجب upon you, then you have to do قربانی۔ if صدقۃ الفطر واجب upon your wife, she have to do separate قربانی۔ 15 سال سے بالغ بچے، ان کے پاس اتنا پیسہ ہے، کتنا پیسہ؟ 52 52 تولہ چاندی کے برابر۔ 52 تولہ کی چاندی کتنے کی آتی ہے؟ بہت کم ہے۔ اگر اتنے پیسے ان لوگوں کے پاس ہے، they have that much money, قربانی will become واجب on them to separately۔ بہت ضروری ہے۔ اگر اللہ ہمت دے تو اپنی قربانی کرے، اور خصوصاً اپنے مرحوم پیرنٹس کی بھی قربانی کرے۔ واجب نہیں وہ، لیکن ماں باپ کا حق ہے۔ اور اللہ زیادہ ہمت دے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کرے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ہر سال 2 قربانی کر دے، 2 چھترے کی، بکرے کے چھترے کی قربانی، بڑی ماشاءاللہ، ڈمبا سے بھی ذرا موٹا، ایک اپنے لیے اور ایک پوری امت کے لیے۔ He used to do قربانی، one for himself and one for entire ummah. How much he had love for his ummah. Why we don't do قربانی for our beloved Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہمیں محبت نہیں ہے؟ کتنا پیسہ جائے؟ ایک شیئر کا بہت تو 25 پاؤنڈ ہے۔ لیکن میری ذاتی تجربہ، میری ذاتی عمل یہ ہے کہ اپنے نبی کے لیے خاص قربانی کرے، 100 پاؤنڈ کی، یعنی ایک شیپ بڑی لے کر اس کی قربانی کرے۔ اتنے 100 پاؤنڈ زندگی میں اللہ اور دے گا، لیکن نبی کی محبت میں کرے گا تو پھر کیا اس میں قبولیت میں کوئی خامی رہے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں تشریف لے گئے۔ He slaughtered 63 camels، اور ایک کیمل میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ He slaughtered himself، اور ہر کیمل کوشش کرتا تھا I'm going to be first, I want to slaughter with the hand of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم۔ He slaughtered 63 camels, equal of 7 is approximately 441 shares he slaughtered, and the remain Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu did it. Approximately 100 camels was slaughtered at that time in final pilgrim. یہ قربانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر قربانی واجب ہے اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ عیدگاہ میں یا مسجد میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے نہ آوے۔ If the قربانی is wajib upon you
and if you do not do qurbani, then do not come to perform Eid Salah. جیسے کہتے ہیں میرے گھر نہیں آنا, اپنے فیملی کسی کو نکل یہاں سے, میرے گھر نہیں آنا. کون کس کو کہ جس سے ناراض ہے اللہ کے حبیب, ناراض ہے اس بندے سے جس پر قربانی واجب ہے اور قربانی نہ کرے. کہا مسجد میں نہیں آنا. اس لیے قربانی ضرور کریں. کتنے پیسے جائیں گے پورا ایک, آج کل تو ماشاءاللہ یہ ویکینڈ آخری ہے, ریاض بھائی وغیرہ جو کرتے ہیں ہندوستان آسام وغیرہ میں 120-100 پاؤنڈ کی کچھ ایسا کچھ ہے, 20 پاؤنڈ کا ایک شے ہے, 120 ہے, 20 پاؤنڈ ون شے ماشاءاللہ پوری فیملی, اور ایکسٹرا یو کین ڈو اٹ. سبحان اللہ, اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت ضروری ہے. want to say more masails, but inshallah we will going to talk something inshallah on the Eid day, the next week inshallah Maulana is going to talk more on the say sir. So inshallah I'm going to talk to you about the fazail of the qurbani. Fazail of the qurbani, kya milega qurbani se, if you slaughter what you going to get, how much reward you will get inshallah. آئندہ اس کے بعد بات کریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.